اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بنی امیہ کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک جب مکہ مکرمہ میں آتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے کہ کسی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو بلایا جائے تاکہ میں نبی کے زمانے کے مطابق اس سے سوالات کروں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی مکہ میں کوئی ایسا صحابی موجود نہیں ہے، سب کی وفات ہو گئی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ پھر تابعین میں سے کسی کو بلا دے۔ تابعین اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کا صحابی تو نہ ہو لیکن نبی کا جو صحابی ہے اس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہو۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں تابعین میں سے طاؤس یمانی موجود ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں۔ طاؤس یمانی کو بلایا گیا، وہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنا جوتا اتارتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اس کے نام سے سلام کرتا ہے اور اس سے بے تکلفانہ انداز میں پوچھتا ہے کہ ہشام کیسے ہو؟ تو یہ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کا اصول یہ تھا، عام معمول یہ تھا کہ کوئی بھی اگر خلیفہ کے سامنے جاتا تھا تو وہ اس کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرتا تھا، اس کا نام نہیں پکارتا تھا اور وہ اس کی اجازت کے بغیر بیٹھتا تک نہیں تھا۔ تو اس نے طاؤس یمانی کی طرف مخاطب ہو کے غصے سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، جبکہ معمولاً لوگ ایسے نہیں کرتے۔ تو طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں تو جب مسجد میں جاتا ہوں اس وقت بھی جوتے اتارتا ہوں، کبھی خداوند متعال نے تو مجھ پہ اعتراض نہیں کیا، اور میں نے اگر تمہیں امیر المومنین کہہ کے سلام نہیں کیا، تمہارا نام لیا، تو خداوند متعال نے بھی تو قرآن میں اپنے نبیوں کے نام لیے ہیں، جیسے یا عیسیٰ، یا داؤد، یا ابراہیم، یا موسیٰ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو امیر المومنین کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ کے حکومت میں کچھ لوگ آپ سے ناراض ہیں، کچھ مومنین آپ سے ناراض ہیں، آپ نے شاید ان کا حق غصب کیا ہو یا ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ میری بغیر اجازت کے کیسے بیٹھ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سنا ہے کہ اگر کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو کہ جو خود تو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ کھڑے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں بیٹھ گیا۔ اب جب یہ جواب سنتا ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ کیونکہ تم تابعین میں سے ہو تو میرے لیے کوئی نصیحت کرو۔ تو طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے سنا ہے کہ قبر میں بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوتے ہیں اور وہ اس امیر کو ڈستے ہیں کہ جو اپنے حکومت کے لوگوں سے، جو اپنے قوم کے لوگوں سے انصاف نہ کرے، اور وہ یہ جملے کہہ کے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کہ جن کو نہ حکومت روپ میں ڈال سکتی ہے اور نہ طاقت ان کو جھکا سکتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ علی کے نوکر ہیں اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ہی ماری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔